ایک مسلمان کے لیے وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ پل بڑے ہی برکت کے حامل ہیں، بڑی خیر کے حامل ہیں۔ اللہ کے رسول کے ذکر سنانے میں گزرتے ہیں۔ یہ وہی لمحات چل رہے ہیں جو نہایت خیر برکت کے، سعادت کے، دنیا و آخرت کی بہتری اور بھلائی کے باعث ہیں۔ ابھی میں تشریف لائے کی انشاءاللہ کتاب کے لیے ہمارے اہل سنت و جماعت کی نہایت کی معروف ہستی مقتدر عالم دین خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل نورانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ۔ میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، بچے لوگ اس میں بچے بیٹھے ہیں اور بڑے لوگ سائڈوں پہ بیٹھے ہیں کیونکہ بیان شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ بھائیوں سے عبدالعزیز بھائی آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر سامنے آ جائیں۔ وہ جو ہمارے یہ بڑے بھائی بیٹھے خاص طور پر بچوں کو سامنے، آپ ادھر سامنے آ جائیں۔ بالکل یہ بچے لوگ بالکل رہے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنی محفل خراب کی ہوئی ہے، سامنے سنجیدہ قسم کے لوگ آپ کیا کہتے ہیں اس طرح آ جائیں سامنے تاکہ محفل کی اچھی نہ ہو۔ اور بچوں نے جو ہمارے بچوں کو سامنے ترجمان بنایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ حمد و صلوات کے بعد معزز مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق صاحب دامت برکاتہ عالیہ، صدر محفل حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ رضاؤں نبی فخری صاحب مدد العلی، اور میرے انتہائی واجب الاحترام جناب ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب زیدہ حب، اور بہت ہی محترم و مکرم قاری القرہ حضرت قبلہ قاری محمد بلال سیاسی صاحب زیدہ شرف ہو، و دیگر معزز و مکرم مہمان گرامی، سامعین محترم، الحمدللہ ہم اور آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 11ویں شریف کی مناسبت سے اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
سب کی شرکت کو، منتظمین کے انتظام کو، معاونین کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہمیں اس محفل کی برکتیں، رحمتیں نصیب فرمائے۔ یوں تو قرآن مجید میں بے شمار ایسے مواقع اور مقامات ہیں کہ محفل کی مناسبت سے ان مقامات سے ہم آیت مبارکہ کا انتخاب کر کے گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں، اور ہر آیت گویا کہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال ہے، اعجاز ہے کہ ہر آیت مبارکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ فلاں آیت پڑھیں کہ دوسری آیت کی طرف توجہ جاتی ہے۔ تو اس انداز سے اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو قرآن مجید میں مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ تو انہی میں سے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور جتنا حصہ ہم نے تلاوت کیا اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے لیے 3 جملے ارشاد فرمائے، اور ان تینوں میں الگ الگ شان و عظمت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا، وہ سب کچھ سکھا دیا کہ جو آپ نہ جانتے تھے۔ اور آخر میں پھر تیسرے جملے میں فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب آپ پر تو اللہ کا عظیم الشان فضل و کرم ہوا ہے۔ تو یہ ہر جملہ دوسرے سے بڑھ کر نعت پاک مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، اور ہر جملے کی تشریح اتنی زیادہ ہے کہ ہماری ایسی کئی محفلیں بھی اس کے لیے ناکافی ہیں، ہماری زندگیاں ناکافی ہیں، محفلیں تو الگ رہیں، زندگیاں بھی ہم اگر پوری صرف کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے لیے تو بھی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مگر ان اوصاف نبوت کا اور ان اوصاف محمدیہ کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ کسی شاعر نے کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں وہ وسعت رکھی ہے کہ ہر دور میں اس پر لکھنے والوں نے لکھا، پڑھنے والوں نے پڑھا، کہنے والوں نے کہا، سننے والوں نے سنا، مگر پھر بھی تشنگی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر قلم کی قسم ارشاد فرمائی، والقلم، قلم کی قسم۔ اگرچہ بعض علماء نے اس سے قلم تقدیر مراد لیا کہ تقدیر لکھنے والا جو قلم ہے یہ اس کی قسم ہے،
لیکن ایک تفسیر جو زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے اس مقام پر وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہر دور کا وہ قلم ہے، ہر دور کا وہ قلم ہے کہ جو شان مصطفیٰ لکھتی رہے، وہ قلم کی جو شان مصطفیٰ کو بیان کرتا رہے اور شان مصطفیٰ میں مصروف عمل رہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس لکھنے والے قلم کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے جو آیتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان و عظمت پر اعتراض کرنے والوں کا رد کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو رد کیا ہے اس کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی کہ فرمایا والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو کچھ لکھنے والے لکھیں گے۔ اب یہاں پر فرشتے مراد لینا اور لوح محفوظ میں لکھنے والا قلم تو وہ اتنا کچھ زیادہ مناسب معلوم نہیں ہو رہا، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو کچھ لکھنے والے اس قلم سے پیارے مصطفیٰ کی شان و عظمت لکھتے رہیں گے، ان کے لکھنے کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیارے حبیب آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہے، آپ پر اتنا اللہ کا انعام ہے، اتنا فضل ہے کہ آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اور شان و عظمت آگے بیان ہو رہی ہے تو قلم اور وما یسطرون یہ زیادہ بہتر ہے کہ عظمت مصطفیٰ کا قلم مراد لیا جائے۔ پھر اللہ نے ہر دور میں شعراء کو بھی توجہ دلائی، انہوں نے حضور کی ثنا بیان، مفسرین کو توجہ ہوئی، انہوں نے قرآن کی روشنی میں تفسیر بیان کی۔ تو یہ ہر دور کا طریقہ رہا۔ آج ہمیں اللہ نے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بعض اوقات واقعہ ایک ہوتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، شب معراج کی طرح کہ واقعہ ایک ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ بھی نہیں کر سکتے آپ، واقعہ وہی ہے۔ اسی طرح میلاد پاک تو ظاہر ہے کہ جو ولادت کا واقعہ ہے اور ولادت کے واقعات ہیں وہ وہی ہے، سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر دفعہ جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو ایمان میں، طبیعت میں ایک نئی تازگی اور ایک نئی چاشنی اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ شب معراج میں جب آپ قرآن سب جمع ہوتے ہیں، آقا دو جہاں کی معراج کا ذکر سنتے ہیں، پھر ایک نیا لطف آتا ہے۔ حالانکہ سننے والوں کو بھی معلوم ہے کہ کیا بیان کیا جائے گا، واقعہ تو سب کو معلوم ہے نا شب معراج کا، سننے والوں کو بھی معلوم ہے، بیان کرنے والے کو بھی معلوم ہے۔ اور عام طور پہ دنیا میں جب کوئی ایسی بات ہو کہ جو دو طرفہ معلوم ہو، اس کے سننے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب سامنے والوں کو معلوم ہو کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے یا کیا واقعہ ہے تو وہ بات کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا یہ کیا اعجاز ہے کہ سامعین کو لاکھ معلوم ہو کہ کیا واقعہ ہے، کیا معاملہ پیش آیا، آپ بس بیان کریں اور وہ قرآن کی روشنی میں یا آقا دو جہاں کی حدیث کی روشنی میں وہ واقعہ آپ بیان کرتے چلے جائیں، اول سے آخر تک اس انداز سے اس کا لطف و سرور محسوس ہوگا کہ جیسے آج زندگی میں پہلی دفعہ سن رہے ہیں یا پہلی مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ، یہ تازگی نہ ہماری محفل کی تازگی ہے، نہ یہ ہمارے انداز خطابت کی تازگی ہے، نہ یہ ہمارے بیان کی تازگی ہے، بلکہ واللہ العظیم یہ تازگی آقا دو جہاں کے ذکر کی تازگی ہے، یہ سرکار دو عالم کے رخ زیبا کی تازگی ہے، ان کے رخ اقدس کی رونق ہے کہ جہاں ان کا ذکر چھڑ جاتا ہے اللہ رب کریم ان کی برکت سے رونق عطا فرماتا ہے، اور ان کی برکت سے
تازگی عطا فرماتا ہے۔ صاحب دلائل الخیرات نے جہاں اس کتاب میں جو دلائل الخیرات درود کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے جہاں بہت سارے درود و سلام جمع کیے ہیں، تو ان میں ایک درود انہوں نے یہ لکھا، بڑا کمال کیا انہوں نے کہ درود کے آئینے میں یا درود کے انداز میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر دیا اور لوگوں تک درود کی شکل میں حضور کی سیرت کو پہنچایا۔ صاحب دلائل الخیرات علامہ سید محمد بن سلیمان الجزولی، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے، مراکش میں ان کا مزار پرانوار ہے، اور ربیع الاول میں ان کا وصال ہوا سجدے کی حالت میں۔ تو یہ بڑے مقبول بارگاہ ہیں علامہ جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلسلہ شاذلیہ سے ہیں، بڑا فیض ہے پوری دنیا میں آپ کا۔ انہوں نے جو درود جمع کیے اپنی کتاب دلائل الخیرات میں، اس میں ایک درود انہوں نے لکھا، اور کیا خوبصورت درود لکھا کہ اللہم صلی علی من طابت ببرکتہ الثمار، اے اللہ اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما کہ جن کی برکت سے پھلوں کو بھی تازگی مل گئی، یعنی جس نبی کی برکت سے اللہ نے پھلوں میں تازگی عطا فرمائی، اے اللہ اس نبی مکرم پہ درود نازل فرما۔ پھر آگے مزید کہتے ہیں، ایک اور بڑا اچھا جملہ لکھا کہ اللہم صلی علی من اخضرت ببقیت وضوئہ الاشجار، اے اللہ اس نبی محترم اور مکرم پر درود نازل فرما کہ جن کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے درخت ہرے ہو گئے، یعنی اگر کبھی حضور کے وضو کا پانی بچ گیا اور وہ کسی سوکھے درخت میں ڈال دیا گیا، آقائے دو عالم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کی برکت سے اللہ نے درخت کو ہریالی عطا فرمائی، پھلوں میں مٹھاس عطا فرمائی، اور مدینے کے کنووں میں اللہ نے شیرنی عطا فرمائی۔ تو یہ ساری رونقیں ان کے دم قدم سے ہے، حضور کی برکت سے ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں جا بجا مختلف انداز سے اللہ نے اپنے حبیب پاک کا یہ ذکر فرمایا تاکہ لوگ اس کے قریب آئیں اور اپنی زندگی میں بھی یہ برکتیں پیدا کریں، کیونکہ یہ ساری مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کی برکتیں پیدا کریں۔ آقائے دو جہاں کی وہ رونق، حضور علیہ السلام کی وہ برکتیں، حضور کی وہ تازگی ہم اپنی زندگی میں لا سکیں اور ظاہر کر سکیں۔ قرآن مجید کا جو میں نے حصہ تلاوت کیا تھا، اس میں 3 جملے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ 3 جملے الگ الگ ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے اے حبیب آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی۔ تو کتاب تو قرآن ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل فرمایا، تو یہ تو واضح ہے، مگر آگے فرمایا والحکمہ، کہ اللہ نے حکمت بھی نازل فرمائی۔ اب یہ حکمت کیا ہے کہ جو اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ پر اور اپنے پیارے حبیب کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی ہے؟ علماء نے، مفسرین نے اس کے 2 معنی مراد لیے کہ یا تو اس سے سنت مصطفیٰ مراد ہے کہ جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح کرتے ہوئے اپنی سنت سے اس کا عملی معنی بیان کیا یا اپنی زبان مبارک سے اس کا معنی سمجھایا، تو یہ جو کچھ حضور نے اپنی زبان مبارک سے نازل بیان فرمایا، تو اللہ فرماتا ہے والحکمت، کہ پیارے مصطفیٰ یہ حکمت بھی ہم نے نازل فرمائی، یعنی جو کچھ حضور کی زبان سے ادا ہوا، بظاہر وہ زبان مصطفیٰ کی تھی لیکن کلام رب ذوالجلال کا ہے۔ اب ایک حصہ تو اس میں قرآن کہلاتا ہے
جو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کیا وہ تو قرآن ہے، اور ایک حصہ سنت نبویہ ہے، سنت مصطفیٰ ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کے قلب مبارک پہ نازل فرمایا۔ اور یہاں سے سنت کی اہمیت بھی پتہ چلی، حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کی اہمیت پتہ چلی کہ اگرچہ وہ الفاظ زبان مصطفیٰ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہے، ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کچھ فرماتے ہیں، یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، یعنی زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام رب ذوالجلال کا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے حضور کی سنت کی اہمیت پتہ چلی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن کی سب سے پہلی تشریح خود حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی لیے علماء کا طریقہ رہا اور اب بھی ہے کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے تو خود قرآن میں تلاش کرنی چاہیے، اگر نہ ملے تو پھر حضور کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے اہل علم کا کہ وہ قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے معلوم کرتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان بندوں کا چلا، ہمیں ان بندوں کے راستے پہ چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بندے کون سے ہیں؟ تو خود قرآن نے اس کی تفسیر کر دی 5ویں پارے میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تو یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ تو یہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے مل گئی ہمیں، لیکن کبھی اگر ایسا ہو کہ اس کی تشریح وہاں ہمیں نہ ملے، ہمیں اگر نظر نہ آئے، تو پھر ہم رجوع کریں گے بارگاہ مصطفیٰ میں، آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سرکار کی حدیث میں، حضور کی سنت میں تلاش کریں گے، تاکہ حضور کی سنت کی برکت سے قرآن کی وہ بات واضح ہو جائے اور ہم اس پر عمل کر سکیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے بعض مواقع پر خود حضور سے پوچھ لیا، تو حضور کی وہ سنت اور وہ جواب اس کی تفسیر بن گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ جب وہ آیت آئی کہ حج کرنا فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، جب یہ آیت آئی تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک سوال کیا، اور ان کا وہ سوال اور حضور کا وہ جواب اس آیت کی تفسیر بن گیا، سنت مبارکہ سے تفسیر مل گئی۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، آپ نے بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پھر حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو اب جواب میں حضور نے فرمایا کہ نہیں، ہر سال حج فرض نہیں ہے، لو قلت نعم لوجب، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں ایک پہلو تو یہ ہے کہ حضور کی سنت مبارکہ سے، قول مصطفیٰ سے آیت کی تفسیر ہو گئی، اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضور علیہ السلام اپنی امت پر شفقت فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، اور جن چیزوں میں امت کے لیے حرج ہو، مشقت ہو، تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کرتے ہوئے اس مشقت کو اور اس مشکل کو اپنی امت سے دور فرما دیتے ہیں۔ بلکہ علماء نے یہ بھی ثابت کیا اسی حدیث سے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے
اپنے حبیب کو اختیارات عطا فرمائے، یعنی اپنے نبی کو با اختیار نبی بنایا، با اختیار رسول بنایا ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں مختار اور مالک و مختار کہتے ہیں۔ مالک اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ساری چیزوں کا مالک کر دیا، ان کی ملکیت میں دے دیا۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ اوقیتو، کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں عطا فرما دی۔ مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ تو یہ واضح طور پہ حضور نے خزانوں کی کنجیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر جنت کا مالک بھی کر دیا۔ آپ نے جنت کو جس طرح تقسیم کیا، کسی کو جنت کا سردار کہا، کسی کو جنتی کہا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ تقسیم جو فرمائی یہ بھی مالک ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مالک بنایا، قاسم بھی بنایا، مالک بھی بنایا، مختار بھی بنایا۔ اب یہ جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ رب العزت نے اے حبیب آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی اور حکمت بھی نازل فرمائی۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ سنت بھی اللہ نے اپنے حبیب کے قلب مبارک میں نازل فرمائی۔ البتہ اس کے ثبوت میں چونکہ سند کا معاملہ آتا ہے، اس کے ثبوت میں، اس کو ثابت کرنے میں، تو اس لیے پھر اس میں اختلاف آتا ہے کہ یہ حدیث کس درجے میں ہے، کس درجے میں نہیں ہے، ورنہ اس کے مضمون کا نزول من جانب اللہ ہوا قلب پاک مصطفیٰ پر۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس معاملے میں انفرادیت عطا فرمائی اور عظمت عطا فرمائی۔ دوسرا معنی علماء نے لکھا کہ احکام اللہ نے نازل کی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کتاب بھی اللہ نے نازل کی، وَالْحِكْمَةَ، اور جو احکام ہیں جو حضور نے بیان کیے وہ احکام بھی رب نے آپ کے قلب مبارک میں نازل فرمائے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ یہ نبی وہ ہیں جو پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمانے والے ہیں اور ناپاک چیزوں کو لوگوں پر حرام قرار دینے والے ہیں۔ تو یہ بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان و عظمت ہے کہ اللہ نے کتاب بھی آپ پہ نازل فرمائی، اس کا معنی و مفہوم بھی اللہ نے آپ کے قلب اقدس پہ نازل فرما دیا۔ اور اس میں ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اگلی بات کی طرف جانے سے پہلے کہ حکمت کا چونکہ لفظ آیا ہے تو یہ اپنے اس لغوی معنی کے اعتبار سے کہ جس میں باریکی ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت میں، مبارک گفتگو میں، کہ آج بھی دنیا جب تحقیق کرتی ہے، میڈیکل سائنس جب تحقیق کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر، حضور کی کسی سنت پر، تو یہ جدید انداز تحقیق میں بھی دنیا اسی نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جو بات برسوں اور صدیوں پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، بالکل برحق بیان فرمائی، اور آج دنیا اس کی تصدیق کر رہی ہے اور دنیا آج اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ تو یہ بات بھی والحکمتہ کے لفظ میں اشارتاً موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک گفتگو میں وہ باریکی ہے کہ آج بھی اور قیامت تک جب تک اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے کرتے رہیں گے تو انہیں اس کی باریکیاں نظر آتی رہیں گی اور وہ اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھتے رہیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ استاذ القرہ قاری محمد اسماعیل سیالوی عزیز اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، ہماری محفل کی رونق بنے۔ اللہ پاک حضرت کی برکتوں سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو لہٰذا وہ سنت مبارکہ میں حکمتیں ہیں، پوشیدہ راز ہیں
سمجھ نہ بھی آئے تب بھی عمل کرے، یہی اصل میں بندگی ہے، یہی اصل میں عشق ہے کہ کسی بات کا مطلب اور کسی بات کا مقصد سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی بندہ اپنی محبت سے اور دل و جان سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کرے۔ جیسے وضو کا حکم دیا تو قرآن میں جب وضو کا حکم بیان ہوا تو چہرے سے بیان ہوا، وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرہ دھو۔ یہاں سے قرآن کے مطابق وضو کا جو گویا کہ آغاز ہے، اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو چہرہ دھو۔ مگر ہم اس آیت پر عمل کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر جا کر قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو۔ سوال یہ ہے کہ جب قرآن نے فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھو اور قرآن کی اہمیت زیادہ ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ اس پر عمل کرنے کے بجائے تین کام ایسے کرتے ہیں، تین کام، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کہ جو وہاں پہ بیان نہیں کیے گئے۔ وہاں تو فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھو، اور ہم تین کام ایسے کرتے ہیں کہ جس کا تذکرہ وہاں پہ بظاہر نہیں ہے، اور ان تینوں کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ تو کیا ہم نے سنت کو قرآن سے بھی آگے بڑھا دیا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وضو کرنے میں ہم نے جب یہ تین کام پہلے کیے جو کہ حضور کی سنت ہے، چہرہ بعد میں دھویا جو کہ قرآن نے فرمایا، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے سنت کو آگے بڑھا دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ بات آگے بڑھانے کی نہیں ہے، بلکہ بات اور معاملہ حکمت مصطفیٰ کا ہے کہ پانی کو استعمال کرنے کے لیے تین چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس پانی کی رنگت صحیح ہو، کوئی ایسی چیز ملی بھی نہ ہو کہ جو اس پانی کے خلاف ہو، کہ جو اس کی رنگت کے برخلاف ہو۔ اسی طرح اس کا ذائقہ بھی صحیح ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو کہ جس سے پھر وضو نہ ہو سکے، اور اس کی جو اسمیل ہے، بو ہے، اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ وضو کے قابل نہ رہے۔ رنگت بھی صحیح ہو، ذائقہ بھی ٹھیک ہو، اس کی مہک یعنی بو بھی صحیح ہو۔ تو جب اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے تو پانی کی رنگت کو چیک کر لیا، جب حضور نے کلی فرمائی تو ذائقہ چیک کر لیا، ناک میں پانی ڈالا اس کی مہک کو آپ نے چیک کر لیا۔ ان تینوں معیاروں سے جب پانی گزر گیا تو گویا کہ پھر ہمیں فرما دیا کہ آؤ اب قرآن کے حکم پر عمل کر کے اپنے چہرے کو دھو۔ گویا کہ ان تین باتوں کے ذریعے، حضور کی سنت کے ان تین اعمال کے ذریعے اللہ کے فرض کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، فرض قرآن کو پروٹیکشن دی گئی ہے تاکہ وہ زیادہ سیف طریقے سے عمل میں آ سکے، زیادہ محفوظ طریقے سے ہم عمل کر سکیں۔ تو اس لیے حکمت کبھی سمجھ میں آئے، کبھی سمجھ میں نہ آئے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، سمجھ میں نہ آئے تو بس نبی مکرم کی محبت میں ان کی سنتوں پر، ان کی حکمتوں پر عمل کرتے چلے جائیے کہ جب ان کو تھام لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا راستہ اللہ سے ملانے کا راستہ ہے۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں اور ادھر مخلوق میں شامل ہیں، تاکہ لوگوں کو اپنے رب سے وہ ملا سکے۔ تو یہ پہلا جملہ ہے اس آیت کا جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے نازل فرمائی اپنے حبیب پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ اور اب دنیا بھر میں اس پر تحقیق ہوتی رہتی ہے، آئے دن سائنسی تحقیقات بھی سامنے آتی ہیں، حضور کی سنتوں سے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا جاتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ
کوشش بھی ہے، سعادت بھی ہے جسے اللہ نصیب فرما دے۔ ہمارے محترم ڈاکٹر محمد ثاقب خان صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، جن کے ہاں قاری بلال صاحب تدریس فرماتے ہیں دی مارک اسکول گلشن اقبال بلاک 6 اور 7 میں۔ تو ہمارے ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں اسکول میں سائنس کے حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً ورک شاپس ہوتی ہیں، یعنی سائنس اور سیرت نبویہ کے حوالے سے یا سائنس اور سنت نبویہ کے حوالے سے، اور بہت پہلے میں بھی اس میں ایک مرتبہ حاضر ہوا۔ تو یہ آج کی اس دور کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید میں مختلف زاویوں سے غور کریں اور پھر اس کو سنت نبویہ سے ملائیں، حضور علیہ السلام کے معمولات زندگی سے ملائیں، تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ کیا کمال اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اب جب یہ کرونا وائرس جب آیا تو اس وقت یہ سارا میڈیا WHO کے ڈائریکشن کے مطابق سب کو سکھانے لگا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور وقتاً فوقتاً ہاتھ دھوتے رہیں اور یہ کریں اور اس طرح صفائی رکھیں۔ تو صفائی ستھرائی کے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک پوری مہم چلی اور چلائی گئی، میڈیا اس میں بہت پیش رہا، لیکن شاید و باید ہی ایسا کہیں دیکھنے میں آیا ہو کہ اس میڈیا نے یہ کہا ہو کہ یہ آپ ساری چیزوں کا خیال رکھیں، اس لیے نہیں کہ WHO نے کہا ہے، بلکہ اس لیے کہ برسوں صدیوں پہلے ہمارے نبی مکرم نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ تو کرونا وائرس میں جتنی ہدایت دی گئی، احتیاطی تدابیر بتائی گئی، دنیا نے تو اس کو اب بتایا اور اب اس پر انہوں نے آواز اٹھائی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ ساری باتیں سکھائی کہ جس زمانے میں لوگ ان باتوں سے دور دور تک واقف نہیں تھے، اور آج WHO کہتا ہے کہ مدینہ طیبہ یہ سب سے نیٹ اینڈ کلین سٹی ہے، دنیا کا سب سے آب و ہوا کے اعتبار سے، انوائرمنٹ کے اعتبار سے سب سے صاف ستھرا اگر ہم نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، WHO نے جس شہر کو سب سے زیادہ ستھرا پایا ہے تو اس نے کہا کہ ہم نے سب سے زیادہ ستھرا جو شہر پایا ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں ابھی بھی اس سند کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ منورہ کی پاکیزگی کے لیے اس سند کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے برسوں پہلے، صدیوں پہلے فرما دیا تھا کہ ان اللہ طاب المدینہ، کہ اللہ رب العزت نے شہر مدینہ کو پاکیزہ بنایا ہے، اور فرما دیا کہ یہ طیبہ ہے، طابہ ہے، اور فرمایا کہ اس کے پھلوں میں اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں اور اس کی آب و ہوا کو بھی بابرکت بنا دیا ہے۔ او کما قال او کما ثبت مفہوما من الحدیث الشریف۔ تو لہٰذا ان اللہ سمى المدینہ طابہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کا نام ہی طابہ رکھا ہے، یعنی کہ یہاں تو ہے ہی پاکیزگی۔ تو یہ آج پہنچے ہیں اس بات پر کہ سب سے پاکیزہ شہر مدینہ ہے، حضور نے تو پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ آقائے دو جہاں نے جب قدم رکھے تو اللہ نے قدم مصطفیٰ کی برکت سے، دعائے مصطفیٰ کی برکت سے وہاں کی آب و ہوا کو بابرکت بنا دیا، وہاں کے پھلوں میں اللہ نے برکت عطا فرما دی، اور تو اور اللہ رب العزت نے وہاں کے آب و ہوا کو بھی، در و دیوار کو بھی، خاک طیبہ کو بھی اللہ نے خاک شفا بنا دیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس کے ذروں میں حضور کی مہک ہے، اس کے پانی میں میرے آقا کے لعاب کی برکتیں شامل ہیں۔ حضور نے جب لعاب ڈال دیا تو اللہ رب العزت نے اس کی برکتیں اس میں عطا فرمائی۔ دوبارہ وانزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، حکمت مصطفیٰ پر ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے جب یہ دنیا بھر سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان خبروں کے بعد ایمان لائے ہیں، ہم ان کی گارنٹیوں کے بعد ایمان لائے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ ان کے کوئی ہم محتاج ہیں، بلکہ ایک اطمینان کی،
کیفیت مزید بڑھ جاتی ہے اور ایک مزید ہمیں تائید و تصدیق دوسروں کو سمجھانے کے لیے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور حبیب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور حبیب آپ پر تو اللہ کا عظیم فضل و کرم ہے۔ اور بلا شبہ ایسا ہی ہے، جس جہت سے دیکھیے، جس زاویے سے دیکھیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل عظیم ہی فضل عظیم نظر آئے گا، چاہے ظاہری اعتبار سے دیکھیے، باطن کے اعتبار سے دیکھیں، اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں یا خاندان کے اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے اللہ نے آپ پر فضل عظیم فرمایا۔ ظاہر میں اتنا نکھارا، اتنا سنوارا کہ سب سے عظیم حسین حضور قرار پائے، سب سے بڑے حسین و جمیل آقا قرار پائے۔ اخلاق کو اتنا اللہ نے باکمال بنایا، اخلاق حضور کے اتنے باکمال ہوئے کہ خود اخلاق عطا کرنے والے نے بھی تعریف کی اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق کے بلند ترین اور سب سے اعلیٰ رتبے پر فائز ہیں۔ تو جس کی تعریف خود رب کرے، اخلاق بھی خود اللہ نے عطا کی۔ بھائی دیکھیں نا، جب حضرت صدیق اکبر نے ایک دن حضور سے پوچھا کہ یہ آپ اتنے زبردست با اخلاق ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنے با اخلاق ہیں، اتنا بہترین آپ کا انداز ہے میل جول کا، بات کرنے کا، تو وجہ کیا ہے اس کی؟ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، فرمایا کہ کسی اور نے نہیں، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے۔ اور کیا بہترین میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، تو خود رب نے ادب عطا کیا، خود رب نے انہیں مؤدب بنایا، خود رب نے انہیں اخلاق عطا فرمائے، اور پھر خود رب ہی تعریف بھی کرتا ہے۔ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے میں فائز ہیں۔ تو یہ کمال ہے کہ اللہ ہی عطا کرتا ہے اور وہی پھر ان کی تعریف بھی فرماتا ہے۔ تو اخلاق میں بھی فضل عظیم پہ فائز ہیں، حسن و جمال میں بھی فضل عظیم پر ہے، وہ سخاوت میں بھی بے مثال۔ آقا دو جہاں نے سخاوت بھی اتنی فرمائی کہ وہ بے مثال ہوئے، اور کوئی ان کے مثال ہونا تو دور کی بات، کوئی برابر بھی نہیں پہنچ پایا۔ حضرت غزالی زمان علامہ قاسمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی جگہ تقریر فرما رہے تھے، ملتان میں یا کسی اور مقام پر تقریر فرما رہے تھے، تو ایک پرچی آئی۔ تقریر کے دوران ایک سوال آیا، کسی نے کہا کہ آپ مسلمان جو ہے، یعنی کسی غیر مسلم نے پرچی بھیجی کہ آپ مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی، آپ کے یعنی مسلمانوں کے نبی، ہر خوبی میں، ہر کمال میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ ہم تو نعت بھی پڑھتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت کلام لکھا یہ۔ تو آپ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، تو یقیناً پھر سخاوت میں بھی وہ سب سے اعلیٰ ہونے چاہیے۔ تو اب اس نے لکھا، سوال لکھا اس غیر مسلم نے کہ تاریخ میں جو سب سے بڑا سخی گزرا ہے وہ حاتم طائی ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام زیادہ مشہور ہے تاریخ میں سخاوت میں، وہ حاتم طائی ہے۔ تو حاتم طائی کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے دربار میں 8 دروازے تھے۔ کتنے دروازے تھے؟ 8 دروازے۔ اگر کوئی مانگنے والا پہلے دروازے سے آتا تو وہ حاتم طائی اسے عطا کر دیتا، پھر وہی سائل دوسرے دروازے سے آتا تو حاتم طائی بالکل اسی طرح مسکراتے ہوئے اسے دوسرے سے عطا کر دیتا، وہی سائل پھر تیسرے دروازے سے آتا تو حاتم طائی اسے پھر نواز دیتا، حتیٰ کہ چوتھے، پانچویں، چھٹے، 8 دروازوں سے بھی اگر سائل آتا وہی والا سائل، تو جس طرح اس کو حاتم طائی نے پہلے دروازے سے دیا، 8ویں دروازے سے بھی وہ اسی طرح اس کو عطا کرتا، اور حاتم طائی کے چہرے پہ، پیشانی پہ کوئی بل نہیں آتا تھا اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اتنا بڑا سخی تھا۔ تو اگر آپ کے نبی کی زندگی میں بھی
ایسی کوئی مثال موجود ہے تو آپ بتائیے، کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہیں، تو اگر آپ کے نبی کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہے، ایسی کوئی سخاوت ہے تو آپ بتائیے۔ تو یہ حضرت غزالی زماں حضور کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو وقت کے بہت عظیم اور بہت بڑے عالم تھے، محدث اعظم بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، تو انہوں نے یہ سوال سنانے کے بعد مجمع کے سامنے اس کا بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، شان مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے، اور کیا کمال جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو پرچی میں واقعہ لکھا ہے حاتم طائی کا کہ وہ اتنا بڑا سخی تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے حیرانگی ہے کہ یہ بھائی جو ہیں اس کو حاتم طائی کی سخاوت سمجھ رہے ہیں، یہ جو واقعہ تم نے لکھا ہے یہ حاتم طائی کی سخاوت نہیں ہے بلکہ اس کی کنجوسی ہے۔ یہ اب مجمع حیران ہوا کہ یہ حاتم طائی کی کنجوسی تو نہ ہوئی، 8 دروازے ہیں، سائل ہر دروازے سے آیا اور حاتم نے اتنا عطا کیا، تو پھر کنجوسی کیسے؟ تو پھر حضرت نے بتایا کہ بھائی پہلے دروازے سے جب سائل آیا تو اگر حاتم طائی وہیں سے اگر اسے ڈھنگ سے اور صحیح سے عطا کر دیتا تو سائل کو دوسرے دروازے سے آنے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن ابھی بھی حاتم طائی کو خیال نہیں آیا کہ کوئی سائل پلٹ کر آیا ہے، یہ میرے اوپر دھبا ہے، لہٰذا میں اب اسے صحیح عطا کر دوں۔ اب بھی اس نے اسے اتنا تھوڑا عطا کیا کہ سائل کو تیسرے دروازے سے آنا پڑا، چوتھے دروازے سے آنا پڑا، 8ویں دروازے سے آنا پڑا۔ تو یہ اس کو تم سخاوت سمجھتے ہو حاتم طائی کی، کہ جس کے دربار میں سائل 8 دروازوں پر بھٹکتا رہے، 8 دروازوں پر وہ بار بار آتا رہے، تو یہ سخاوت تو نہ ہوئی، یہ کنجوسی ہے۔ اور یہ بتانے کے بعد حضرت نے فرمایا آؤ دربار مصطفیٰ میں چلتے ہیں، ورنہ آؤ اب تمہیں دربار مصطفیٰ میں لے کر چلتا ہوں، جہاں 8 دروازے نہیں بلکہ ایک دروازہ ہے دربار مصطفیٰ میں، اور ایک دروازے سے آقا دو جہاں جب عطا کرتے ہیں تو اتنا عطا کرتے ہیں کہ سائل کو دوبارہ آنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ پھر حضرت نے صحیح مسلم کی حدیث بیان کی، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی جو آقا دو جہاں کو وضو کرا رہے تھے، تہجد کے وقت سرکار نے دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور نے فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ نے سوال کیا اسألوک مرافقتک بالجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ سے آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت بھی مل جائے، آپ بھی مل جائیں، یعنی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے منع نہیں کیا بلکہ فرمایا اب غیر ذالک، اے میرے غلام کیا اور بھی کوئی تمنا ہے، کیا اور بھی کچھ چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہوا ذاکا، حضور یہی کافی ہے میرے لیے۔ تو حضرت فرماتے دیکھو ایک دروازہ ہے دربار مصطفیٰ میں، ایک دروازہ ہے، ایک ہی دروازے سے ربیعہ بن کعب آئے، آقا نے اتنا عطا کیا کہ دوبارہ مانگنا ہی نہیں پڑا ہے۔ تو فرمایا وہ تمہارا حاتم طائی ہوگا کہ جس کے 8 دروازے ہوں گے، ہمارے ہاں دربار مصطفیٰ میں ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر ہمیشہ کے لیے بھلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ سخاوت میں بھی رب نے فضل عظیم فرمایا اپنے حبیب پر، اور اہل بیت عطا کیے تو بے مثال عطا کیے، صحابہ عطا کیے اپنے حبیب کو تو وہ بھی بے مثال عطا کیے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کی ان تمام عظمتوں کو اپنے دلوں میں جمع کریں، اور سب سے زیادہ جس چیز پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی وہ علم کی خیرات ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، وہ علم عطا کیا کہ جو کچھ نہ جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا۔ اسی لیے حضور نے خود بھی علم کو پسند کیا، علم کی محافل کو پسند کیا۔ آج اہل سنت و جماعت میں زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ علم کی محافل کو منعقد کیا جائے، علم کو فروغ دیا جائے، اور علمی نشستوں کو منعقد کیا جائے۔ آج ہمارے یہاں کافی دیر تک نعت ہوتی ہے، اور علم کی محفل تھوڑی دیر کے لیے سجائی جاتی ہے، زیادہ ہمارا زور اور توجہ ادھر ہوتی ہے کہ جس میں ہم کچھ خاص سیکھ نہیں پاتے۔ ہم اس میں بے شک ایک لذت حاصل کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے چلے جاتے ہیں،
تو علم کی نشستوں کو زیادہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دیکھا کہ 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں صحابہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور ایک میں علم کی بات ہو رہی ہے۔ آقا نے ان دونوں کو فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ دونوں، پھر خود چل کر حضور علم کے حلقے میں بیٹھ گئے، یعنی حضور نے ترجیح علم کے حلقے کو دی ہے، خود حضور علیہ السلام علم کے حلقے میں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ اس وقت کی ہماری ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد یہاں پر اسی نسبت سے علماء مشائخ کی تشریف فرما ہے۔ خود حضرت قبلہ مفتی فاروق صاحب مدد اللہ العلی علم کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا حوالہ ہے، ہم سب کے لیے قابل فخر ہے، اور حضرت کی 30 سال پر مشتمل خدمات ہیں اس مسجد کے اندر، ماشاءاللہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو 30 سال سے خدمت دین کا انجام دینا اور مختلف کتابوں کے ذریعے رہنمائی فرمانا اور اپنے علم کے ذریعے اور سادگی اور عاجزی تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر حضرت قبلہ حضرت علامہ قاری اسماعیل سیالوی صاحب مدد اللہ علی تشریف فرما ہے، رونق محفل ہے، صدر محفل حضرت علامہ رضا النبی فخری صاحب مدد اللہ علی۔ تو یہ تمام ہمارے جتنے بھی شخصیات ہیں، ڈاکٹر قبلہ ثاقب محمد خان صاحب کہ جو علم کی مثالیں ہیں، اپنے اپنے شعبے میں علم کی خدمات انجام دے رہے ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم علم کو اپنی پہچان بنائیں اور پھر اس علم کے سائے میں رہتے ہوئے دین کے اوپر آنے والے جو چیلنجز ہیں، دین پر آنے والے جو اعتراضات ہیں، ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کے دین پر جو مشکل وقت آیا ہوا ہے، آج کا جو امتی اس کام میں اگر مصروف ہے، حضور کے دین پر آنے والے اعتراض کو دور کرنا یا کسی بھی انداز سے دین کو پھیلانے اور پہنچانے اور بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے میں، اس کام میں جو جتنا لگا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی زیادہ وہ قابل قدر ہے اور وہ صحیح اس مشن پر ہے، اور اسی مشن کو حضرت سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جاری رکھا، جن کی 11ویں شریف بھی ہے، اور اس پر بھی میں چاہتا تو تھا کہ میں کچھ گفتگو کروں، لیکن وقت جتنا میرے پاس وقت تھا، حضرت سے قاری بلال صاحب قبلہ سے بات ہوئی تھی، آگے بھی مجھے ایک جگہ حاضر ہونا ہے، تو میں نے 10:30 کا عرض کیا تھا، 10:35 کا، تو بہرحال اس پر مجھے کچھ عرض کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ شاید علماء میں سے کوئی اس بات پر اگر مزید کسی کا خطاب ہے تو شاید روشنی ڈالے، ورنہ کسی اور موقع پہ آگے 11ویں شریف تو آ ہی رہی ہے، بڑی رات آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ بس صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حضور کی اسی میراث سے علم کو امت میں پہنچایا، خود اتنے عظیم صاحب علم ہوئے، اور کیا علم کی دنیا میں حضرت سرکار غوث اعظم کا نام ہے کہ جب آپ بیٹھا کرتے خطبہ دیتے تو کئی بڑے بڑے علماء و مشائخ تو صرف وہ ہوتے کہ جو حضرت کے خطبے کو یا باتوں کو لکھا کرتے تھے، یعنی نوٹ کرنے والے بھی علماء ہوا کرتے تھے اپنے فیلڈ کے۔ ابن جوزی، امام ابن جوزی جیسے بڑے بڑے عالم حضرت غوث اعظم کے سامعین میں ہوا کرتے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ جس عبد القادر جیلانی کے سامعین علامہ ابن جوزی جیسے ہو، تو ان کے سامنے خطیب عبد القادر جیلانی کا رتبہ کیا ہوگا، یعنی خود حضرت کس پائے کے ہوں گے، یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہت اللہ نے آپ کو رتبہ عطا فرمایا، تو اس لیے آج ہمیں بھی اپنی اس پہچان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت کی ہمیشہ پہچان ان مشائخ کے ذریعے رہی، جو مشائخ ہماری پہچان رہے، انہوں نے ہمیشہ اسی طرح سے لوگوں کو سمجھایا سکھایا۔ آج پھر دوبارہ سے ہمیں اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، مدارس اور اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس میں اچھی نشستیں منعقد کرنے کی ضرورت ہے جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا سکھانے کا موقع مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اس محفل پاک کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور ہمارے محترم قاری بلال سیالوی صاحب نے بہت ہی محبت کے ساتھ مجھے یہ دعوت آج کی عنایت فرمائی، اور ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ مبشر اور مصدق ملک یہ ہمارے یہاں زیر تعلیم ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ قاری صاحب کا جذبہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ رتبے پر دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا حافظ بھی بنایا اور اب اچھا عالم بھی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ قاری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو مسلسل لگے ہوئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں آج کی اس محفل میں ان کے بچوں کے لیے کہ اللہ پاک قاری صاحب کی توقع سے بھی بڑھ کر ان دونوں شہزادوں کو اللہ پاک علم کے مراتب پر فائز فرمائے، اور دنیا میں اللہ پاک انہیں بھی خدمت دین کا بہترین موقع جذبہ عنایت فرمائے، اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائیں۔
آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔